PIRC کے سامعین و ناظرین، ہماری اس ویڈیو کے اندر آپ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات سن رہے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اصل نام عبداللہ اور ابو موسیٰ اشعری ان کی کنیت ہے۔ والد کا نام ابو قیس اور والدہ کا نام طیبہ تھا۔ یہ یمن کے رہنے والے تھے۔ ان کے خاندان قبیلہ اشر سے تعلق تھا، اسی وجہ سے ان کو اشعری کہا جاتا ہے۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے خاندان واپس گئے، اور یہ اپنے خاندان کے بہت بڑے مشہور اور بڑے حضرات میں سے سردار شمار تھے۔ ان کی دعوت کی برکات سے اور سرداری کی حیثیت کی وجہ سے ان کے ساتھ تقریباً 50 افراد یعنی اسلام لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ 50 افراد جو تھے وہ حاضر ہوئے۔ جیسے یہ پہنچے تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے پہنچ چکے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر سے واپس ہوئے، یعنی خیبر کو فتح کر کے واپس پہنچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اندر مال غنیمت کو تقسیم کرنا شروع کیا ہوا تھا۔ اسی اثناء میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور جو وہ 50 افراد ان کی جماعت تھی ان کو بھی اس مال غنیمت کا حصہ کچھ عطا کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً جلد 2 اور صفحہ نمبر 607 کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ بعد کے جتنے غزوات ہوئے ہیں، یعنی فتح خیبر کے بعد کے جتنے غزوات ہوئے ہیں، اکثر میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو بصرہ کا والی بنا دیا، پھر 34 ہجری میں ان کو کوفہ کا امیر بنا دیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 7 خوش نصیب مفتیان اعظام میں سے ہیں جن مفتیان اعظام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں فتویٰ دینے کی اجازت ملی، یعنی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک منصب یہ تھا کہ وہ مفتابہی قول کو لوگوں کے سامنے بیان فرماتے تھے۔ اس کو تذکرۃ الحفاظ کے اندر آل علم نے لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ان کی بہت ساری لوگوں نے تعریف لکھی ہیں۔ ایک تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی تھی، وہ یہ ہے کہ کثرت قرآن کریم پڑھتے تھے، یعنی شغف قرآن اتنا تھا کہ ان کے قبیلے کے خیموں کے پاس سے اگر کوئی گزرتا تھا تو قرآن کی آواز ہی سنائی دی جاتی تھی۔ اور اس کے بعد نہایت ہی خوش الحانی کے ساتھ، یعنی بہت اچھے لہجے کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھتے تھے۔ ایک موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کلام سنا، یعنی قرآن کریم کو سنا، تو قرآن کریم کو سننے کے بعد فرمایا کہ آپ کو لحن داؤدی اللہ نے عطا کیا ہے، یعنی لحن داؤدی کا کچھ حصہ اللہ کریم نے آپ کو عطا کیا ہوا ہے۔ اور ایک مرتبہ کی یہ بات ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، ازواج مطہرات اپنے اپنے حجروں سے قرآن کریم کی سماعت فرما رہی تھیں، اور جب انہیں صبح کو پتہ چلا کہ آپ کے قرآن پڑھنے کی جو کیفیت تھی، یہ ازواج مطہرات بڑی خوشی سے سن رہی تھیں، اور جب ان کو یہ اطلاع ہوئی تو کہنے لگے کہ میں یہ جانتا کہ میرے قرآن پڑھنے کو ازواج مطہرات یعنی امہات المؤمنین سن رہی ہیں، تو میں ان کے دل کو اور قرآن کریم سننے کا مشتاق بنا لیتا۔ اور اس کے بعد آل علم نے
قرآن کریم کے ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ جتنا شغف ان کو قرآن کریم کے ساتھ تھا اسی طرح احادیث کے ساتھ بھی ان کا شغف تھا۔ ان کی مرویات جو ہیں وہ 360 مرویات لکھی ہیں، جن میں سے 50 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے لی ہیں، اور 45 میں سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ منفرد ہیں۔ صحیح قول کے مطابق 42 ہجری، 44 ہجری یا 52 ہجری کو یہ بیمار پڑ گئے، اور ان کی وفات کی عمر جو ہے وہ 61 سال میں انہوں نے وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔